پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، ندانم جست مل جائے ندانم جست ماوائے، توی خود سازو سامانم اغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ، اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی، اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم اغثنی یا رسول اللہ، رضایت سائل بے پر توی سلطان لا تنہر، رضایت سائل بے پر توی سلطان لا تنہر، شہا بحر عظیم خانم اغثنی یا رسول اللہ، سنیم من نعرے اللہ اکبر می زنم، دم زبو بکرو عمر عثمان و حیدر می زنم، قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، الہی دابود خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشن آئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ پرنور پربہار پرتقدس محفل پاک، جس کا اہتمام و انتظام و انصرام غلامان مصطفیٰ نوجوان کمیٹی مصاحب گنج نے کیا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کو قبول فرمائے، اور اس محفل پاک کی برکتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور جن لوگوں نے اس محفل پاک کو رچانے میں، بسانے میں، سجانے میں دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا ہے، مولا سب کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور جتنے نوجوان ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کو حضرت خالد ابن ولید کا صدقہ عطا فرمائے۔ حضرات، مجھے جو وقت ملا ہے میں اپنے وقت میں اپنی بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، اسٹیج پہ علاقے کے تمامی علماء کرام تشریف فرما ہیں، علماء اہل سنت، حفاظ کرام، ائمہ مساجد سے اسٹیج کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، جس میں بہت سارے علماء کرام نہایت ہی لائق و فائق اور قابل درس و تدریس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سبھی کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائیں۔ اگر میں سب کا نام لوں گا تو کافی وقت چلا جائے گا، بس یوں سمجھ لیجئے کہ نقیب اہل سنت قاری صفی اللہ صاحب قبلہ نوری سب کے نام کا اعلان کر رہے ہیں، اور آپ سب کا نام سماعت کر رہے ہیں۔ بس میں اپنی بات کو تیزی کے ساتھ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ کہہ کر کے کہ کس کس کا نام لوں، کس کس کو چھوڑ دوں، کس کس کا نام لوں، کس کس کو چھوڑ دوں۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ آئیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے کلام رضا کے دو تین شعر پڑھ دوں، آپ حضرات محبتوں سے سماعت فرما لیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمدین معدن الجود والکرم والا آلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر کے پورا مجمع غلامانہ، خادمانہ، عاشقانہ انداز میں نبی محتشم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ اور پیش کریں، اور بآواز بلند پڑھے، اللہ رب محمدین صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمدین صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں
درود شریف کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ قائد اجلاس کی حیثیت سے آپ کی مسجد کے خطیب و امام حضرت حافظ و قاری شرافت علی صاحب قبلہ، جن کی قیادت میں یہ جلسہ کامیابی کی طرف رواں دواں ہے، میں یہ شعر پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ عاشق رسول کا کلام ہے، سماعت کریں۔ نعمتیں بانٹتا جسمیتی وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمیتی وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا نعمتیں بانٹتا جسمیتی وہ ذیشان گیا، اور ساتھی منشی ساتھی منشی رحمتی کا قلم دان گیا، ساتھی منشی رحمتی کا قلم دان گیا، ساتھی منشی۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت واقعی ایک سچے پکے عاشق رسول تھے، جن کی زبان اور جن کا دل ایک تھا۔ دل میں وہی بات تھی جو زبان پہ تھی، اور جو زبان پہ تھی وہی دل میں تھا۔ اللہ اکبر۔ وہی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسا نہیں کہ زبان پہ کچھ ہو دل میں کچھ ہو۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ ارلے خبر جلے دیکھی، ارلے خبر جلے دیکھی، غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلدی کی، لے خبر جلدی کی، غیروں کی طرف دھیان گیا، اور میرے آقا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا۔ اور ایک شعر اور سماعت کر لیں۔ بہت عمدہ۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ زندہ باد۔ ارے انہیں جانا انہیں، اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول خوش ہو جائیں، اللہ خوش ہو جائے، کیا کہنا، اللہ کا رسول خوش ہو جائے۔ کون ناراض ہوتا ہے، کون ناخوش ہوتا ہے، کون روٹھتا ہے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس اللہ کا نبی خوش ہو جائے، اللہ کا رسول خوش ہو جائے، اللہ کا محبوب خوش ہو جائے۔ خدا کی قسم اگر اللہ کا محبوب خوش ہو گیا، اللہ کا نبی خوش ہو گیا تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کیا اعلیٰ حضرت، کیا اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کرتے رہتے ہو، کیا اعلیٰ حضرت کا نام ہر وقت لیتے رہتے ہو۔ ارے میں کہتا ہوں آدمی کا کام بولتا ہے، آدمی کا کام بولتا ہے، نام سے کام نہیں ہوتا ہے بلکہ کام سے نام ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی اگر ذات کو سمجھنا ہے تو آؤ میں آپ کو بتاؤں، آج کے دور میں زیادہ دور آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت وہ ذات ہے جنہوں نے ناموس رسالت پہ پہرا دیا ہے، اعلیٰ
आला हजरत वो शख्सियत है जिसने नबी की अजमत को उजागर किया है। आला हजरत वो शख्सियत है जिसने नबी की मोहब्बत की शमा लोगों के दिलों में जगाई है। आज के दौर में अगर आप देखना चाहते हो हजरात जरा गौर कर लो, जो नबी की बात करता है, जो नबी की अजमत का गुण गाता है, जो नबी की अजमत के तराने गाता है, जो नबी का परचम लेकर के चलता है, नबी उसे इज्जतें अता कर दिया करते हैं, नबी उसको इतना ऊंचा कर दिया करते हैं। अब दुनिया की पूरी ताकत मिल करके अगर उसको नीचा करना चाहे तो उसको नीचा नहीं कर सकती है। अरे आओ तारीख उठा करके देखो, अबू बकर सिद्दीक को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया, बताओ कोई नीचा कर सकता है? उमर इब्ने खत्ताब को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया, बताओ कोई नीचा कर सकता है? हजरत उस्मान गनी को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है, बताओ कोई नीचा कर सकता है? मौलाए कायनात को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है, बताओ कोई नीचा कर सकता है? अशरे मुबश्शरा को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है, बताओ कोई नीचा कर सकता है? करबला के शोहदा को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है, कोई नीचा कर सकता है? आओ देखो इमाम आदम को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है, कोई नीचा नहीं कर सकता है। इमाम शाफई को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है, कोई नीचा नहीं कर सकता है। इमाम मालिक को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है, कोई नीचा नहीं कर सकता है। इमाम अहमद इब्ने हंबल को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है, कोई नीचा नहीं कर सकता है। अरे आओ आगे बढ़ो, गौसे आदम को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है, कोई नीचा नहीं कर सकता है। गरीब नवाब को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है, कोई नीचा नहीं कर सकता है। ओ ऐसे करनी को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है, कोई नीचा नहीं कर सकता है। आओ जरा देखो मसूद गाजी को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है, कोई नीचा नहीं कर सकता है। हजरत आला हजरत इमाम अहमद रजा को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है, कोई नीचा नहीं कर सकता है। मुफ्ती आदम को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है, कोई नीचा नहीं कर सकता है। शेरे बेशे सुन्नत को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है, कोई नीचा नहीं कर सकता है। हाफिज़े मिल्लत को, मुजाहिदे मिल्लत को, और आओ आकर के देखो मेरे ताजुश शरिया को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है। अब पूरी दुनिया की ताकत मिल करके अगर ताजुश शरिया को नीचा करना चाहे तो नीचा नहीं कर सकती है। क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। मेरे दोस्तों, ये नबी की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत दिल में आपने बसाई, उसका ये समरा, नबी की मोहब्बत की शमा लोगों के दिलों में जलाई, उसका ये समरा, नामों से रसालत पर पहरा दिया, उसका ये समरा। अदीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ बताता चलूं नबी की मोहब्बत क्या है, नबी का प्यार क्या है, नबी का इश्क क्या है। अल्लाहु अकबर। एक सहाबी रसूल थे जिनका नाम था अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, मदीना शरीफ में जिनके घर पे मुस्तफा ने क़याम फरमाया था। और ये ऐसे सहाबी थे, अल्लाहु अकबर, जिस घर में मुस्तफा ने क़याम फरमाया था। आओ जरा देखो मेरे आका अलैहि तहियत व सलाम जब मक्का छोड़ करके मदीना शरीफ जाने की तैयारी कर रहे हैं, मदीने शरीफ के लोगों को मालूम होता है रसूल अल्लाह मक्का शरीफ से मदीना तशरीफ लाने वाले हैं, आमिना के लाल मदीना तशरीफ लाने वाले हैं, तारे कायनात मदीना तशरीफ लाने वाले हैं, ताहा यासीन मदीना तशरीफ लाने वाले हैं। हजरात, मदीने की गलियों को सजाया जा रहा है, मोहल्ले को सजाया जा रहा है, आबादी को सजाया जा रहा है, मकानात को सजाया जा रहा है, मुस्तफा आने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे आका अलैहि तहियत व सलाम जब आप तशरीफ लाए तो छोटी छोटी बच्चियां अपने हाथ में दफ लेकर के बजा रही थी और कह रही थी तलअल बदरु अलैना बिन सनियातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। छोटी छोटी बच्चियां पढ़ रही थी, बच्चे खुश थे, नबी तशरीफ लाने वाले हैं, औरतें खुश थी, नबी तशरीफ लाने वाले हैं, जवान खुश थे, नबी तशरीफ लाने वाले हैं। अरब का बच्चा खुश था, मदीने का बच्चा खुश था, नबी तशरीफ लाने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। जब मेरे सरकार मदीना तशरीफ पहुंचे, तशरीफ ले गए, आका जब पहुंचने वाले हैं, हर आशिक की तमन्ना है सरकार मेरे घर पे तशरीफ ले आए, सरकार मेरे घर पे कदम रंजा हो जाए, सरकार
سرکار میرے گھر پہ کرم فرما دے. اللہ اکبر. ہر عاشق کی تمنا یہی ہے, سرکار میرے گھر پہ آ جائیں, سرکار میرے گھر پہ آ جائیں, سرکار میرے گھر پہ آ جائیں. لیکن اے میرے دوستو, میرے آقا اگر کسی ایک کے گھر پہ چلے جاتے تو دل شکنی ہوتی, دل ٹوٹ جاتا. میرے سرکار تو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے, میرے سرکار پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اے محبوب ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اب اگر مصطفیٰ کسی ایک کے گھر پہ قیام فرماتے تو دوسرے کا دل ٹوٹ جاتا. آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگو میری اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دو, میری اونٹنی جہاں پہ بیٹھ جائے وہی میری آخری قیام گاہ ہے. اللہ اکبر. جب اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دیا گیا اللہ اکبر تو وہ اونٹنی جاتی ہے ابو ایوب انصاری کے گھر میں بیٹھ جاتی ہے. اور ابو ایوب انصاری کا گھر وہ گھر تھا کہ نبی کی پیدائش سے 1000 سال پہلے تبا اول ہمیری نے بنوایا تھا, تبا اول ہمیری نے بنوایا تھا. جب بھی مصطفیٰ آئیں گے اسی میں قیام فرمائیں گے, جب بھی مصطفیٰ آئیں گے اسی میں قیام پذیر ہوں گے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ تحیت و ثنا اسی گھر میں تشریف لے جاتے ہیں. اب عاشقوں کا ہجوم ہے, عاشقان مصطفیٰ جھوک در جھوک آ رہے ہیں, ابھرتے ہوئے سیلاب کی طرح آ رہے ہیں. مدینے کے گلیوں میں شور ہو گیا ہے, نبی کونین تشریف لا چکے ہیں, آقا کی آمد ہو چکی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جو گھر جو بنا ہوا تھا حضرات 2 منزلہ تھا, ایک نیچے والا حصہ ایک اوپر والا حصہ. تو جو نیچے والا حصہ تھا حضرت ابو ایوب انصاری نے اس میں مصطفیٰ کو ٹھہرا دیا تاکہ جب کوئی عاشق ملنے کے لیے آئے تو تکلیف نہ ہونے پائے, مصطفیٰ سے ملاقات کر لے, مصطفیٰ سے شرف لقاء حاصل کر لے, مصطفیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل کر لے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ عبدالسلام صاحب قبلہ رضوی جامعی, شاعر اسلام جناب ذاکر اسماعیلی بہرائچ شریف. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کے مہمان قریب ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. دیکھیے شاعر اہل سنت جناب ذاکر اسماعیلی بہت ہی اچھی آواز کے مالک ہیں, وہ تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد انہیں آپ سماعت فرمائیں گے. حضرات تو میں عرض یہ کر رہا تھا, ہر عاشق مصطفیٰ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے, ہر شخص نبی سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے جو ان کا گھر تھا نچلا حصہ مصطفیٰ کے لیے خاص کر دیا. جب رات کا وقت تھا, جب سونے کا وقت آیا, سردی کا موسم تھا, جھاڑے کا موسم تھا, حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ محترمہ دوسری منزل پہ چلے جاتے ہیں اور وہیں پہ بستر ڈال دیتے ہیں تاکہ آقا کو تکلیف نہ ہونے پائے. اللہ اکبر. اب یہ دونوں لوگ جب قیام کرنے لگے تو مٹی کا ایک گھڑا تھا, ایک سراہی رکھی ہوئی تھی, وہ سراہی ٹوٹ جاتی ہے, اس کا پانی گرنے لگتا ہے. اب انہوں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو پانی نیچے ٹپک کر کے پہنچ جائے مصطفیٰ جان رحمت تک, مصطفیٰ کو تکلیف ہو جائے, مصطفیٰ کو تکلیف ہو جائے, مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ پڑنے آئے. اللہ اکبر. پوری رات میاں بیوی ٹھٹھورتے رہے, سکڑتے رہے بغیر مصطفیٰ کو تکلیف نہ ہونے پائے. آپ نے اپنی رضائی کو پانی میں ڈال دیا, پورا پانی رضائی میں جذب ہو جاتا ہے. پوری رات ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں مگر مصطفیٰ کے آرام میں خلل پڑ جائے, یہ انہیں گوارا نہیں ہے, یہ عاشق کو گوارا نہیں ہے. اللہ اکبر. عاشق ایسے ہوتے ہیں, نبی سے محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. آؤ ذرا میں تاریخ کا ورق آپ کے سامنے الٹتا چلو. خالد ابن ولید تو کون نہیں جانتا ہے, حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کے مقدس صحابی ہیں جنہیں سیف اللہ کہا جاتا ہے, اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک جنگ میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے تھے. لڑتے 10 تلواریں آپ توڑ دیا کرتے ہیں. حضرات تلواریں توڑنا عرب میں بہادری کی علامت تھی. جب تلواریں ٹوٹ جایا کرتی ہیں, اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے خالد ابن ولید تم سیف اللہ ہو, اے خالد ابن ولید تم سیف اللہ ہو. اللہ اکبر. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کی وہ ذات گرامی ہے, مگر ذرا نبی کی محبت دیکھو, نبی کا عشق دیکھو آپ کے سینے میں کس طرح ہے. اور آج بھی میں آپ کو پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں, اے لوگو اپنے دل میں نبی کی محبت بسا لو,
خدا کی قسم دنیا کے کسی کونے میں جاؤ گے ناکامیاب نہیں ہوگے بلکہ کامیاب ہو کر کے آؤ گے. بس سچا عشق اپنے نبی سے رکھو, سچا پیار اپنے نبی سے رکھو, اور جو بھی نبی سے سچا عشق رکھے گا وہ جھوٹ نہیں بولے گا, جو بھی سچا عشق اپنے نبی سے رکھے گا وہ غیبت نہیں کرے گا, جو بھی سچا عشق اپنے نبی سے رکھے گا وہ برائی نہیں کرے گا, وہ علماء سے حسد نہیں کرے گا, علماء کی غیبت نہیں کرے گا, آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہے گا, آپس میں اتحاد و اتفاق کی دولت بانٹے گا, لوگوں کے دلوں کو دور نہیں کرے گا, لوگوں کے دلوں کو قریب کرے گا, مدارس سے محبت کرے گا, مساجد سے محبت کرے گا, خانقاہوں سے محبت کرے گا, بزرگوں سے محبت کرے گا. جس کے دل میں بھی نبی کی محبت ہوگی وہ نبی کے غداروں سے دوستی نہیں کرے گا, یارانہ نہیں کرے گا, دوستی نہیں کرے گا, دوستی نہیں کاٹے گا, کیونکہ میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے علم کا کوئی جواب نہیں, جن کے عمل کا کوئی جواب نہیں, جن کے تقوی کا کوئی جواب نہیں, سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, اور نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, اور پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. نعرہ رسالت اصلاح معاشرہ کانفرنس مسلک اعلی حضرت. نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں. اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ آگے نہیں بڑھانا چاہتا ہوں. یہی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ اکبر جب تاریخ پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا آپ کے بدن پہ کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جس پہ زخم نہ لگا ہو. کہیں نیزے کا زخم ہے, کہیں پھالے کا زخم ہے, کہیں تیروں کا زخم ہے, زخم سے پورا بدن چھلنی ہے. اللہ اکبر. لیکن جس میدان میں حضرت خالد ابن ولید گئے آپ نے کامیابی کا جھنڈا نصب کر دیا, کامیابی کا جھنڈا گاڑ دیا. لوگوں نے پوچھا تھا اے خالد ابن ولید کامیابی کیسے ملتی ہے, تو آپ نے فرمایا تھا آئے لوگوں سنا تم کیا سوچتے ہو, خالد ابن ولید کو جو کامیابی ملتی ہے وہ تیروں کی بنیاد پہ ملتی ہے, تلواروں کی بنیاد پہ ملتی ہے, پھالوں کی بنیاد پہ ملتی ہے, نیزوں کی بنیاد پہ ملتی ہے. ارے نہیں, خالد ابن ولید کے دل میں نبی سے ایسا عشق ہے, ایسا عشق ہے کہ میں نے اپنے ٹوپی میں مصطفیٰ کا بال چھپا رکھا ہے. خالد ابن ولید جس میدان میں جاتا ہے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیا کرتا ہے, کامیابی کے جھنڈے نصب کر دیا کرتا ہے. اللہ اکبر. یہی تو وجہ ہے, یہی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک میدان میں جاتے ہیں, اللہ اکبر, جنگ بڑی تیزی پر ہے, لڑائی ہو رہی ہے, اور عالم جنگ میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ٹوپی آپ کے سر مبارک سے گر جاتی ہے. اللہ اکبر. بے تحاشا آپ اس ٹوپی کی طرف دوڑ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اگر یہ کوئی عام فوجی کرتا تب بھی کوئی حیرت کی بات نہیں تھی. حضرت خالد ابن ولید تو فوج کے کمانڈر تھے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سپہ سالار تھے, لشکر کے کمانڈر تھے. وہ دوڑ کر کے ٹوپی کی طرف جب آگے بڑھتے ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں, حیرت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں اے خالد ابن ولید یہ کیا بات ہے, تم تو ہے اپنی جان بچانے کی فکر نہیں کر رہے ہو. آپ کی جان 1000 جانوں سے زیادہ قیمتی ہے, آپ کی جان تو 1000 جانوں سے زیادہ قیمتی ہے. آپ اپنی جان بچانے کی فکر نہیں کر رہے ہو, آپ ٹوپی کی کو بچانے کی فکر کر رہے ہو. تو خدا کی قسم خالد ابن ولید نے کہا تھا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے, تم یہ سوچتے ہو خالد ابن ولید جو جنگ جیتتا ہے اپنی طاقت کی بنیاد پہ, اپنی فوج کی بنیاد پہ, اپنی بہادری کی بنیاد پہ, تیر و تلوار کی بنیاد پہ نہیں. خالد ابن ولید نے جو جنگیں جیتی ہیں وہ صرف اس بنیاد پہ کہ میری ٹوپی میں مصطفیٰ کے بالے مبارک چھلے ہوئے ہیں, موئے مبارک چھلے ہوئے ہیں. خالد ابن ولید کو جو بھی کامیابی ملی ہے مصطفیٰ کے موئے مبارک کے صدقے میں ملی ہے, مصطفیٰ کے موئے مبارک کے برکت سے ملی ہے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, تو نبی سے جو محبت کرتا ہے
ہے وہ ایسا عاشق ہوا کرتا ہے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے, اپنی جان کی بازی لگا دیا کرتا ہے, اپنے جان کی پرواہ نہیں کیا کرتا ہے. جب دولت کی باری آتی ہے دولت لٹا دیا کرتا ہے, مال کی باری آتی ہے مال لٹا دیا کرتا ہے, جان کی باری آتی ہے جان لٹا دیا کرتا ہے. اگر باری آتی ہے اولاد کی, اولاد کو قربان کر دیا کرتا ہے اور دنیا کو یہ ذہن و فکر دینا چاہتا ہے. آئے لوگوں سنا, جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مان مانگو تو مان دیں گے, مگر یہ ہم سے نہ ہوگا ہرگز. نبی کا جاہو جلال دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہوگا ہرگز. نبی کا جاہو جلال دے دے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم رسول سے محبت کرو, میری اتباع کرو, اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا, اپنا محبوب بندہ بنا لے گا. اللہ تعالی ہم کو آپ کو شریعت مصطفیٰ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بیان میں کوئی کمی ہو, کوئی کوتاہی ہو, اللہ اسے معاف فرمائے. انہیں